جب تین نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی آپ کے اندر پائی جائے نا تو آپ سمجھ لو کہ بس اللہ تعالیٰ اب آپ کے ساتھ کچھ بڑا کرنے والا ہے، آپ قسمت آپ کی بدلنے والی ہے، اب اللہ تعالیٰ خود آپ کی قسمت بدلنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ آپ بیمار ہو جائیں نا، آپ کو بیماری ہو گئی، اب آپ کوئی بھی دوا کھا رہے ہیں مل ہی نہیں رہا ہے آرام، دواؤں پہ دوائیں کھائے جا رہے ہیں، بیمار پڑے ہیں آپ، تو یہ جو آپ کے اوپر پریشانی آئی ہے نا یہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے آپ کی جان سے۔ آپ کے پاس پیسہ تھا، پیسہ ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے آپ کے مال سے، اور آپ بڑے خوف میں مبتلا ہو گئے، کسی کا ڈر آپ کے اوپر ایک دم قابض ہو گیا، آپ خوف میں ملوث ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے خوف سے۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو جب یہ بندے کے جان مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے نا، تو جب جن کو اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کو، ان پر پھر پریشانیاں آنا کمپلسری ہیں، لیکن یہ پریشانی، مصیبتیں، یہ آزمائش، یہ جب نشانیاں دکھے نا تو آپ کو اس میں کرنا کیا ہے؟ دیکھو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ تم سیدھے راستے پر چلتے رہو نا تو اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ بھائی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، کسی کا برا نہیں چاہ رہے ہیں، غیبت نہیں کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم تو بڑے نیک انسان ہیں۔ ایک پرابلم یہ بھی ہے ہمارے اندر کہ ہم خود کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، باقی کوئی بندہ اس کے اندر کتنی خوبیاں ہوں لیکن ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں وہ اس کے اندر خوبیاں ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ وہ خوبی اس کے اندر موجود ہو۔ ہر بندہ اپنے آپ کو بس سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار بس جو کچھ ہے ہم ہیں، باقی تو کوئی کچھ ہے نہیں، باقی سب ایسے ہی چورن بیچ رہے ہیں، ہم ہیں بس سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، پھر ہم پر جو تکلیف کیوں آ رہی ہے؟ جو ہم پر تکلیف آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ وہ تکلیف نہیں بلکہ وہ امتحان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کو آزماتا ہے۔ اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ آزمائے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، خوف سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر آزمائش کرے گا۔ برے بندوں کی آزمائش تھوڑی ہوگی، بھئی برا تو ہی برا، آزماتا اللہ کن لوگوں کو؟ جن کو آزمائش کے لائق سمجھتا ہے۔ ابھی کوئی بندہ ہندی انگلش میں اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ جانتے ہی نہیں، اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، اب اسے انٹر کے ایگزام دینے کے لیے بیٹھایا جائے گا کہ بھئی آپ تم بیٹھ کے یہاں ایگزام دو، ظاہر ہے یار کہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے تو اسے ایگزام کے لیے کیا بیٹھالا جائے گا؟ جو ایگزام کے لائق ہوگا اس کو بیٹھالا جائے گا کہ بھائی ہاں تم نے پڑھا ہے، تم ایگزام دے سکتے ہو، تم بیٹھو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پولیس کا ایگزام ہم سے کرایا جائے گا، بھائی اس کے لیے چیچز ضروری ہے، اس کے لیے سورس ضروری ہے، اس کے لیے پیسہ ضروری ہے۔ ہمیں تو دیکھ کے بندہ کہے گا کہ یار ان کی چیچز ہی نہیں ہے، ان کا تو ہو ہی نہیں سکتا اس میں ایڈمیشن، ایگزام کے لائق نہیں ہے۔ تو ایگزام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس کے لائق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی آزمائش نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چنندہ لوگوں کو آزماتا ہے، اور وہ چنندہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مومن بندے ہوتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو نبیوں کو کیسے آزمایا، حضرت ایوب علیہ السلام کو کیسے آزمایا، یونس علیہ السلام کو کیسے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو کیسے، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام، رسول، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، مومنوں کو بھی آزماتا ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو آزماتا رہے گا۔ تو جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئے نا تو اس پہ صبر کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی کو پیسہ دے کے آزماتے ہیں، کسی سے لے کے آزماتے ہیں، کسی کو غریب بنا دیا، اب دیکھیں صبر کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ کسی کو اللہ نے پیسہ دے دیا، اب دیکھیں تم شکر کرو گے یا نہیں کرو گے۔ تو جب بندے کے پاس اگر اللہ پیسہ دے دے، پیسہ آ جائے تو اس کو شکر کرنا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ پیسہ لے لے بندے کو غریب بنا دے تو اس کو صبر و شکر کرنا چاہیے، پھر اس کو بندے کو اللہ کی ناشکری
نہیں کرنا چاہیے۔ اس امتحان میں اگر بندہ ناکام ہو گیا تو سمجھو دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔ اور ان آزمائش میں اگر بندہ کھرا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رزق کے دریچے کھولتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت کو کنفرم کر دیتا ہے۔